اچھا، قرآن مجید کی قراتیں 7 قراتیں ہیں، 10 بھی ہیں اور جب بعض 14 بھی ہیں، تو مختلف انداز سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو وہ ایک الگ علم ہے، وہ ان کے لیے ضروری ہے اس کو سمجھنا جو مختلف قراتوں میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو علم قرات ایک مکمل علم ہے۔ اب آتے ہیں جی قرآن مجید کی حفاظت کی تاریخ حفاظت قرآن۔ قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف حالات کے وقت نازل ہوتا رہا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے شروع سے ہی کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جاتا۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں قرآن مجید کی حفاظت کا زیادہ تر جو زور تھا نا، وہ حافظے کے اوپر تھا، قوت حافظہ۔ اور اس زمانے کی قوت حافظہ میرے اور آپ کی قوت حافظہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ وہاں ایک عام دیہاتی کو اپنا حسب نسب، اپنی بیوی کا، اپنے دادا کا، ادھر سے رشتہ داروں کا، پورے خاندانوں کا حسب نسب یاد ہوتا تھا، اپنے جانوروں کے بھی سینکڑوں سال کے حسب نسب ایک ایک آدمی کو یاد ہوتے تھے۔ تو ان کا جو قوت حافظہ تھا، ہم اس کو اپنے سے نہیں، وہ ایک فوٹوگرافک میموری ہوتی تھی، وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ تو اکثر تو یہ رکھا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ شروع میں کیا ہوتا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے تاکہ یاد ہو جائے، جلدی جلدی پڑھتے، جلدی، کیونکہ ادھر نازل ہو رہی ہے، ادھر پڑھنا ہے، اسے یاد بھی رکھنا ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں آپ کو تسلی دی، آپ سنیں، آپ کے قلب کو یاد کرانا، اندر محفوظ کرنا میرا کام۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کا نزول ہوتا تو ساتھ دہراتے نہیں تھے۔ خیر، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا نزول ہو چکا ہوتا تو آپ جو ہے نا پھر صحابہ کرام کو بلاتے اور لکھواتے، اور مختلف طریقے سے آپ اس کا سلسلہ کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے دل میں ہم نے اسے محفوظ رکھنا ہے، اب کسی قسم کے زیر زبر کی یا بھول چوک کی تو گنجائش تھا ہی نہیں، وہ تو معاملہ ہی ختم تھا۔ لیکن پھر بھی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال میں 2 مرتبہ دور کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن مجید کے معنی ہی کی تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ الفاظ بھی یاد کراتے تھے۔ صحابہ کرام کو قرآن سیکھنے کا اور یاد رکھنے کا اتنا شوق ہوتا تھا، ہر صحابی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے، حتیٰ کہ بعض عورتوں نے اپنا حق مہر ہی یہی رکھا کہ بھئی مجھے قرآن کی تعلیم دے دو۔ سینکڑوں صحابہ نے، سینکڑوں، 2-4 نہیں، سینکڑوں صحابہ کرام نے اپنے آپ کو دنیا کے ہر کام سے آزاد کر کے قرآن یاد کرنا، یاد رکھنا، محفوظ رکھنا اپنی زندگی کا منصب بنا لیا، کام بنا لیا۔ سارا دن یاد کرتے، راتوں کو تہجد میں پڑھتے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مدینہ آتا، کہیں سے بھی ہجرت کر کے، تو ہم حفاظ کے ذمہ ان کو لگا دیتے، بھئی ان کو قرآن یاد کرو۔ مسجد نبوی شریف میں سنیے، اور دل کے کانوں سے سنیے، مسجد نبوی شریف میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کا اتنا ہجوم ہو گیا، اتنی آوازیں آنے لگی، نبی علیہ السلام کو کہنا پڑا، فرمایا آپ نے کہ اپنی آوازوں کو ذرا کم کرو تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کہیں مغالطے میں نہ لگ جاؤ، اتنی کثرت کے ساتھ۔ تو مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، مسجدوں میں تعلیم اور تعلم سب کچھ ہونا چاہیے، سیکھنا سکھانا۔ اور آج باطل کو بھی وہی مسجدیں اچھی لگتی ہیں جہاں نماز پڑھو اور چلے جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جہاں ساتھ مدرسے کا نام آ جائے، قرآن کی تعلیم آ جائے، حدیث کی تعلیم آ جائے، وہی ان کی آنکھ میں کھٹکنے لگتا ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام کا شوق ایسا تھا کہ حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد تیار ہو گئی، جنہیں پورا قرآن مجید حفظ تھا۔ چند صحابہ کے نام میں لوں برکت کے لیے، خلفائے راشدین، ان کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن صائب، حضرت، یہ تو مردوں میں تھے رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس کے علاوہ عورتوں میں بھی جو حافظات تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بھی تھیں، لیکن یہ چند کے نام لے لیے برکت کے لیے۔ تو مردوں نے ہی نہیں قرآن حفظ کیا، عورتوں نے بھی کیا۔
بہرحال ابتداء اسلام میں زیادہ تر معاملہ یہ تھا، حفظ قرآن کے لیے قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان اپنے ذہانت اور اپنے محافظے کے اوپر ہی سلسلہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت لکھوانا اپنی زندگی میں شروع کروا دیا تھا، مکمل اور بالکل ڈے ون سے سمجھ لیجئے آپ، بالکل ابتداء اسلام سے، کوئی مدینہ جانے کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ایک واقعہ سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا، سنا ہے جی کسی نے؟ وہ کدھر گئے تھے پہلے؟ وہ تو تلوار لے کے نکلے تھے نا، تو پہلے کن کے گھر میں گئے تھے؟ اپنی بہن کے گھر گئے تھے، تو وہاں کیا تھا؟ باہر سے کیا سنا کہ قرآن مجید لکھا ہوا ان کے پاس موجود تھا، ایک صحابی پڑھا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے کی چیزیں نہیں لکھی ہوئی، انہیں پتہ ہی بیچاروں کو کچھ نہیں، ایسے ہی بول دیتے ہیں۔ ہم بھی سوشل میڈیا میں ادھر ادھر کی باتیں سن کے کہتے ہیں پتہ نہیں واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے۔